اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک بڑی اور اہم خبر آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ حق خطیب کے ڈرامے کا شاید ڈراپ سین ہونے جا رہا ہے، اس لیے کہ حق خطیب نے 14 جولائی کو کراچی آنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اپنے قریبی ذرائع سے حق خطیب اور شف نے ہمیں یہ پیغام پہنچایا ہے کہ اس کی 2 شرائط ہیں، اگر وہ شرائط پوری کر دی جائیں تو حق خطیب 14 جولائی کو کراچی آئے گا، پاکستان بھر کے لائیو کیمروں کے سامنے مریضوں کے منہ سے کیلیں اور آنکھوں سے زنجیریں برآمد کر کے دکھائے گا۔ وہ شرائط کیا ہے اور ہم ان شرائط کو پورا کرنے جا رہے ہیں، یہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ لیکن یہ چیلنج کیا تھا خود حق خطیب نے، جس میں ایک تقریر کے دوران حق خطیب نے ہمیں یہ کہا تھا کہ ہم جہاں کہیں گے، جب کہیں گے، حق خطیب ہمیں کیلیں اور زنجیریں نکال کر دکھائے گا۔ آج چیلنج کرتا ہوں، جس کو تیر و کانٹوں میں شک ہے، جہاں کہو گے، جس جگہ کہو گے، وہاں نکال کے دکھاؤں۔ تو جناب ہم نے حق خطیب کے اس چیلنج کو قبول کیا تھا۔ 14 جولائی کی تاریخ رکھی تھی شہر کراچی اور آغا خان اسپتال کے باہر، اس لیے کہ نہ حق خطیب کے قریب کا کوئی شہر ہو، نہ وہ شہر ہو جہاں میں رہائش پذیر ہوں، ایک تیسری جگہ اور وہاں کا ایک بڑا اسپتال، اور اس کے باہر ہم حقیقی مریضوں کو بلائیں اور ان کے منہ سے اگر حق خطیب کیلیں اور آنکھوں سے زنجیریں برآمد کر کے دکھا دے، جیسا کہ وہ اپنی کرامات کے نام پر کرتا آیا ہے، جو کہ ہم نے ثابت کیا تھا کہ محض کرتب ہے۔ کوئی بھی ایک ٹرک پرفارم کر کے کسی کے بھی منہ سے کیلیں اور کسی کی بھی آنکھ سے زنجیر برآمد کر کے دکھا سکتا ہے، لیکن حق خطیب کی ضد تھی کہ نہیں، میں اللہ کا ولی ہوں، میری یہ کرامت ہے۔ تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اپنے پلانٹڈ اداکاروں کے علاوہ حقیقی مریضوں کے منہ سے کیلیں اور آنکھوں سے زنجیریں نکال کر دکھا دیں تو ہم آپ کو پیر مان لیں گے۔ 14 جولائی کو آغا خان اسپتال کے باہر ہم نے یہ طے کیا، اور یہ وینیو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اب ڈالمیا روڈ پر، جہاں کاشف اقبال تھیلیسیمیا سینٹر ہے، جو کہ چند قدم کے فاصلے پر آغا خان اسپتال سے، وہاں اب انشاءاللہ حق خطیب آئے گا، ہم اس کے سامنے ہوں گے، پاکستان کے لائیو کیمرے ہوں گے، اور حق خطیب اپنے کرتب کا، جسے وہ کرامت کہتا ہے، مظاہرہ کر کے دکھائے گا، اور دودھ کا دودھ اور شف کا شف ہو جائے گا۔ اگر وہ مریضوں کے منہ سے کیلیں اور آنکھوں سے زنجیریں برآمد کر کے دکھا سکا تو ہم اسے سچا پیر مان لیں گے، بصورت دیگر پھر اسے جوتے مارتے ہوئے جیل کی سلاخوں کے پیچھے لے کر جائیں گے۔ تو جناب اب حق خطیب نے اس ڈیٹ کو، اس تاریخ کو، اس جگہ کو قبول کرنے کا اندیا دیا ہے، پیغام دیا ہے، لیکن شرائط کیا رکھی ہیں؟ تو میں پہلے تو آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیے 14 جولائی شام 5 بجے 1 ڈالمیا روڈ، جہاں پہ کاشف اقبال تھیلیسیمیا سینٹر ہے، اس کے باہر مرکزی شاہراہ پر تھوڑا سا فاصلہ ہم نے اس لیے رکھا آغا خان اسپتال سے کہ آغا خان اسپتال اور لیاقت نیشنل اسپتال ساتھ ہی ساتھ ہیں، ظاہر ہے وہاں ایمبولینسز اور مریضوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، سو کسی بھی طرح کی کوئی رکاوٹ نہ ہو، تو چند قدم کے فاصلے پر ہم نے کاشف اقبال تھیلیسیمیا سینٹر کے باہر مین روڈ پر، ڈالمیا روڈ پر انعقاد کیا ہے اس تقریب کا، جس میں سب آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا۔ لوگوں نے کہا جی محرم الحرام ہے، تو ہم نے کہا اس سے بہترین موقع کیا ہو سکتا ہے کہ حق اور باطل لوگوں کے سامنے واضح ہو جائیں، اس سے شاندار وقت اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو انشاءاللہ العزیز 14 جولائی شام 5 بجے 1 ڈالمیا روڈ کاشف اقبال تھیلیسیمیا سینٹر کے باہری سڑک پر انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی۔ حق خطیب صاحب بھی آ رہے ہیں، کیونکہ جو 2 شرائط انہوں نے رکھی ہیں ہم وہ شرائط پوری کرنے جا رہے ہیں۔ تو پہلی شرط حق خطیب کی جانب سے یہ رکھی گئی کہ اقرار الحسن خود کو پہلے سید ثابت کرے، پھر میں خود کو ان کے سامنے جواب دہ تصور کروں گا۔ تو میں آج اپنا شجرہ نسب آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس بات کا اعلان کروں گا کہ جیسے جس کا جی چاہے اس کی تفتیش اور تحقیق کروا لے پاکستان کے ان مراکز سے جو کہ سادات پاکستان کے شجرہ نسب جاری کرتے ہیں۔ دوسری شرط یہ رکھی حق خطیب نے کہ میں اپنے مریض لے کر آؤں گا، تو ہم اس شرط کو بھی قبول کرتے ہیں، لیکن ان کے مریض 24 گھنٹے پہلے کراچی پہنچیں گے، انہیں انڈر سپرویژن رکھا جائے گا، ان کے ٹیسٹ کیے جائیں گے، ان کے سکینز کیے جائیں گے، اور ان ٹیسٹ اور سکینز کے بعد اگر حق خطیب اپنے ہی مریضوں کے منہ سے کیلیں اور زنجیریں نکال دے گا تو ہم اسے ولی اللہ مان لیں گے، کم سے کم میں تو اسے پیر مان لوں گا، اور اگر ایسا نہیں کر سکے گا تو پھر کم سے کم اب اس ڈرامے کا ڈراپ سین ہونا چاہیے اور حق خطیب کو جیل جانا چاہیے۔ تو جناب جو پہلی شرط حق خطیب نے رکھی وہ یہ کہ میں اپنے آپ کو سید ثابت کروں، تو میں اپنے شجرہ نسب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو کہ 2 مختلف اوقات میں حاصل کیے گئے۔ سید جلال الدین حیدر سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار اچ شریف میں واقع ہے اور جو پاکستان میں نقوی بخاری سادات ہیں،
ان کے سلسلہ نسب یا ان کے شجرہ نسب کا جو اجرا ہے اس کا جو مرکز ہے وہ اچ شریف کو ہی تصور کیا جاتا ہے. اس کی جیسے چاہے جس طرح سے چاہے تصدیق کروائی جا سکتی ہے. یہ تصدیق نامہ ہے مورخہ 18 اکتوبر 1972 کا. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میرے دادا ہیں سید عبد القادر شاہ، ان کے صاحبزادگان کے نام موجود ہیں. سید مقصود علی شاہ میرے تایا، سید محمد اسماعیل شاہ، سید محمد اسلم، ان کا مزار بھی میرے دادا کے مزار کے ساتھ موجود ہے. سید تسلیم اکبر، سید مقبول حسین، سید فدا حسین، اور پھر جو میرے دادا کے بھائی تھے ان کے نام موجود ہیں. ان پر سید غفور شاہ، سید عبدالحق شاہ، سید عبدالعزیز شاہ. سید عبدالعزیز شاہ صاحب کا مزار بھی سندھ میں موجود ہے. اور پھر ان کے جو والد تھے سید شاہ محمد شاہ، اور اسی طرح سے جو ہمارے پردادا تھے ان کا مزار قلعہ پھلور انڈیا میں اس وقت موجود ہے. اور وہاں جو پھلور فورٹ ہے وہاں پہ حضرت عبداللہ شاہ نوری بیابانی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار موجود ہے. اور یہ سلسلہ چلتے چلتے سید جلال الدین حیدر سرخپوش کی ذات گرامی تک جاتا ہے، جو پاکستان میں جد امجد ہیں نقوی بخاری سادات کے، اور اس کے بعد امام علی نقی. اور یہ پھر سلسلہ بڑھتے بڑھتے حضرت علی، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تک پہنچتا ہے. اور میں بہت ہی گناہ گار خود کو تصور کرتے ہوئے بہرحال یہ اپنے لیے باعث اعزاز سمجھتا ہوں کہ میرا سلسلہ نسب ایسی ہستیوں اور ایسی شخصیات سے جڑا ہوا ہے. تو 1972 میں یہ شجرہ نسب حاصل کیا گیا. اس کے بعد پھر ضرورت محسوس ہوئی خاندان کے ایک اور فرد کو، انہوں نے 1974 میں ایک اور کاپی حاصل کی. اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میرے دادا ہیں مخدوم زادہ سید عبد القادر شاہ، ان کے جو صاحبزادگان ہیں ان کے نام بھی موجود ہیں. اور پھر میرے دادا کے جو والد ہیں مخدوم سید شاہ محمد شاہ، اور پھر یہ سلسلہ حضرت عبداللہ شاہ بیابانی مزار قلعہ پھلور ان تک جاتا ہے. اور پھر یہ چلتے چلتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تک یہ سلسلہ جاتا ہے. اور ظاہر میں نے جس طرح کہا کہ یہ 1972 میں حاصل، یہ نہیں ابھی کوئی شجرہ نسب میں نے گھڑ نہیں لیا یا میں نے بنا نہیں لیا. یہ شجرہ نسب 1972 اور 1974 میں حاصل کیے گئے تھے. جو تاریخی کتب اچ شریف کی لائبریری میں موجود ہیں ان کتب سے استفادہ کرتے ہوئے اس کو ویریفائی بھی کسی بھی طرح سے کسی بھی موقع پر کیا جا سکتا ہے. اور میں یہ ویریفیکیشن کروانے کے لیے بھی تیار ہوں. تو جناب ظاہر ایک سید کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیا، لیکن میں نے بہرحال اپنی وضاحت پیش کی، اپنا شجرہ نسب پیش کیا. تو ایک شرط حق خطیب فراڈیے کی ہم نے پوری کر دی. میرے بزرگوں کے مزارات کے حوالے سے بھی، میرے بزرگوں کا جو سلسلہ نسب ہے اس کے حوالے سے بھی. لیکن ہم نے اس بدبخت شف فراڈیے کی طرح اپنے بزرگان کی قبروں کو، ان کے مزاروں کو بیچنا شروع نہیں کیا، انہیں دکان نہیں بنا لیا اس بدبخت اور بے غیرت کی طرح کہ اپنے والد کی قبر کو بھی دکان بنا کر بیٹھا ہے، اور اپنے باپ کے نام پر جو پیسہ کما رہا ہے، اپنے باپ کے عرس پر اس بے غیرت کو توفیق نہیں ہوئی کہ اپنے باپ کا ایک بار بھی ٹھیک سے نام لے کر ان کا تعارف کرواتا. اپنے روحانی باپ کا، چونکہ میں اس کو حق خطیب کو بہت کچھ سکھا چکا ہوں، بہت سارے شعر اس نے ہمارے تنقیدی پروگرامز اور ولاگز کے بعد ٹھیک پڑھنا شروع کیے، تو اپنے اس روحانی باپ کا پوری تقریر میں ذکر کرتا رہا. ایک منٹ کے لیے توفیق نہیں ہوئی کہ اپنے باپ کا ذکر بھی کر سکتا. جس باپ کی قبر کو دکان بنا کر یہ شخص اربوں روپے کی جائیدادیں بنا رہا ہے، کروڑوں روپے کی گاڑیاں ہیں، کروڑوں روپے کا زیور ہے، نہ جانے کتنا کیش ہے، اس باپ کا نام لینے کی اس بدبخت کو توفیق نہیں ہوئی. لیکن الحمدللہ ہم اپنے بزرگان کا احترام بھی کرتے ہیں، ان کے نام لیوا بھی ہیں، ان کے لیے فاتحہ، لیکن ان کے مزارات کو اپنی کمائی کے لیے، دھندے کے لیے، کاروبار کے لیے نہ ہم نے استعمال کیا، اور نہ اس بے غیرت کو اپنے باپ کی قبر کو انشاءاللہ العزیز ہم استعمال کرنے دیں گے. تو جناب ہم نے ایک شرط پوری کی. یہ شجرہ نسب ہے، 1972 کی کاپی بھی آپ کے سامنے ہے، 1974 کی کاپی بھی ہے. تفصیل سے میں اگر کوئی کہے گا تو اگلے کسی ویلاگ میں انشاءاللہ ایک جو شخصیت ہے اس سلسلہ نسب میں، ان کا تعارف، ان کا نام، ہر چیز انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے رکھوں گا. دوسری شرط شف کی جانب سے جو مریضوں کی ہے، وہ بھی ہم نے کہا کہ جناب مریض ضرور لائیے، لیکن 24 گھنٹے پہلے ان کی نگرانی کی جائے گی، ان کے سکینز کیے جائیں گے، ان کے ٹیسٹ کیے جائیں گے، اور اس کے بعد شف ان کی آنکھوں سے زنجیریں اور منہ سے کیلیں نکال دے تو ہم مان لیں گے کہ شف ایک پیر ہے. تو جناب 14 جولائی شام 5 بجے 1 ڈالمیا روڈ، آغا خان اسپتال سے چند قدم کے فاصلے پر حق خطیب فراڈیے نے آنے کا اعلان کر دیا ہے. ہم نے اس کی دونوں شرائط پوری کی ہیں. پھر بھی اگر کچھ اور وہ کہنا چاہے ہم وہ بھی ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن 14 جولائی کو اب حق خطیب کو کراچی آنا ہے، اور ہم سب پورے پاکستان کے میڈیا کو مدعو کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، ڈیجیٹل میڈیا کو، مین سٹریم میڈیا کو، کہ آپ آئیے،
آپ کی آنکھوں کے سامنے محرم الحرام کی ان بابرکت ساعتوں میں حق اور باطل کھل کر پوری قوم کے سامنے آ جائے گا. تو انشاءاللہ العزیز 14 جولائی کو فیصلہ ہوگا. کراچی کے جتنے بھی لوگ ہیں, کراچی کا جتنا بھی میڈیا ہے, میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ بالخصوص آپ ضرور تشریف لائیے. فیصلہ کن کھڑی ہے 14 جولائی شام 5 بجے کراچی 1 ڈالمیا روڈ نزد آغا خان اسپتال کراچی انشاءاللہ.